امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، کسی گھر کے اندر تنگی تھی، فقر و فاقہ تھا۔ بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ تم جاؤ اور بازار کے اندر جا کے محنت مزدوری کرو، کچھ کما کے لے کے آؤ۔ وہ خاوند گھر سے نکلا اور بیوی نے تھیلا بھی ساتھ دے دیا کہ راشن سامان وغیرہ اس تھیلے کے اندر ڈال کے لے آنا۔ چنانچہ وہ خاوند چلا گیا اور بازار کے مین چوک چوراہے کے اوپر جہاں مزدور بیٹھتے تھے تو ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ یہ بندہ بوڑھا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، بال سفید ہو چکے تھے۔ کام کروانے والے جب بھی ان کے پاس آتے تو آ کر کہتے تو ہمارے والد کی عمر کا ہے، تو ہمارے دادے اور نانے کی عمر کا ہے، ہم آپ سے کام نہیں کروا سکتے۔ دوسرے مزدور کام پہ چلے جاتے، یہ وہیں چوک کے اوپر بیٹھا رہتا۔ جب سارے مزدور چلے جاتے تو یہ بندہ دل کے اندر سوچتا کہ مجھے کام پہ رکھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ جب دنیا والے مجھ سے مزدوری نہیں لیتے، کام نہیں لیتے، تو چلو اللہ کے گھر جا کے مزدوری کر لیتا ہوں، اللہ کے گھر جا کے عبادت کر لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ بوڑھا مسجد کے اندر چلا گیا، وہاں پہ نوافل پڑھے، تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، حتیٰ کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جب واپس جانے لگا تو دل کے اندر خیال آیا کہ بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ پھر سوچنے لگا کہ جو بھی آئے گا جواب دے دوں گا۔ چنانچہ وہ مسجد سے نکل کر گھر پہنچا تو بیوی نے پوچھا مزدوری کی ہے؟ تو خاوند نے بیوی کو جواب دیا جی ہاں میں نے مزدوری کی ہے، لیکن مالک سے مزدوری مانگتے ہوئے مجھے شرم آ گئی۔ میرا مالک بڑا اچھا ہے، میرا مالک بڑا کریم ہے، میرا مالک بڑا رحیم ہے، وہ مزدوری ضرور دے گا۔ چنانچہ بیوی نے صبر کر لیا۔ اگلا دن ہوا تو بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ جاؤ اور محنت مزدوری کرو، گھر کے اندر فاقہ ہے۔ یہ خاوند تھیلا اٹھا کے شہر کے چوک چوراہے کے اوپر گیا، لیکن کوئی کام کروانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ بوڑھے کے دل کے اندر خیال آیا کہ کل کی طرح آج بھی اللہ کے گھر جا کے مزدوری کر لیتا ہوں۔ چنانچہ مسجد کے اندر آیا، عبادات کی، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کیا۔ شام کا وقت ہوا، گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بیوی نے پوچھا کیا بنا؟ تو خاوند نے وہی کل والا جواب دیا کہ میں نے مزدوری کی ہے، لیکن اپنے مالک سے مزدوری مانگتے ہوئے مجھے شرم آ گئی۔ بیوی نے اس رات بھی صبر کر لیا۔ جب تیسرا دن ہوا، صبح کا وقت تھا، بیوی نے تھیلا اپنے خاوند کے ہاتھ میں پکڑایا، کہنے لگی اپنے مالک سے کہنا آج تو مزدوری دے دے، 2 دن ہو چکے ہیں فقر و فاقہ کے اندر زندگی گزارتے ہوئے۔ خاوند نے وہ تھیلا پکڑا اور شہر کے چوک چوراہے کے اوپر جا کے بیٹھ گیا۔ اب لوگ آتے تھے کام لینے کے لیے، یہ لوگوں کی منت سماجت کرتا کہ خدا کے لیے مجھے مزدوری پہ رکھ لو، میں کچھ کام کروں گا، میرے گھر کا فاقہ ختم ہو جائے گا، مجھے کم از کم 2 روٹی کے پیسے تو مل جائیں گے، میری بیوی کو تسلی ہو جائے گی۔ لیکن کوئی بندہ کام پہ رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اب یہ بندہ اسی طرح مسجد کے اندر جا کے بیٹھ گیا، مسجد کے اندر جا کے عبادات کی، نوافل پڑھے، اور جب عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا اللہ میں نے کل بھی اپنی بیوی کو یہ جواب دیا تھا، اللہ پرسوں بھی یہی جواب دیا، اللہ آج تو میرے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہے، اللہ آج میں بیوی کو کیا جواب دوں گا، اللہ گھر کے اندر فاقہ بھی ہے، گھر کے اندر تنگ دستی بھی ہے۔ اب اس بوڑھے نے دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد جو تھیلا تھا اس تھیلے کے اندر کنکر اور پتھر ڈالنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ تھیلے کے اندر کنکر اور پتھر ڈال کے اپنے کندھے پہ ڈال کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر ابھی کچھ فاصلے کے اوپر تھا، راستے کے اندر کچھ جھاڑیاں تھی، ان جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ آج بیوی کو کیا جواب دوں گا، الفاظ ذہن تلاش کرنے لگا، لیکن ذہن کے اندر کوئی الفاظ نہ آئے۔ اچانک اس کی گھر کے صحن کے اوپر نظر پڑی، گھر کے صحن سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ بندہ جلدی سے تھیلا اٹھا کے اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا، دروازے کو کھٹکھٹایا، بیوی نے جلدی سے اندر سے دروازہ کھولا، یہ اندر داخل ہوا، بیوی کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ تھی۔ خاوند نے پوچھا چہرے کے اوپر مسکراہٹ کیوں ہو؟ کل تو رو رہی تھی، پرسوں بھی رو رہی تھی، اور آج تو چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے۔ بیوی نے خاوند کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی، اندر جا کے دیکھا کہیں بوری کے اندر چاول پڑے ہوئے تھے، آٹا
بھی پڑا ہوا تھا، گندم بھی پڑی ہوئی تھی اور تنور کے اندر روٹیاں پک رہی تھی۔ خاوند نے بیوی سے پوچھا یہ کون دے کے گیا ہے؟ تو بیوی کہنے لگی جس مالک کی تو مزدوری کرتا ہے لگتا یہ ہے اس مالک نے تیری مزدوری بھیج دی ہے۔ وہ جو بندہ مزدوری دے کر گیا ہے ساتھ ایک پیغام بھی دے کے گیا ہے۔ خاوند نے پوچھا وہ پیغام کیا تھا؟ تو بیوی کہنے لگی پیغام دینے والا پیغام یہ دے رہا تھا کہ تو ہماری مزدوری کے اندر، محنت کے اندر، عبادات کے اندر کمی نہ کرنا، ہم تمہاری اجرت کے اندر، مزدوری کے اندر کمی نہیں کریں گے۔ اس بندے نے رونا شروع کر دیا، روتے ہوئے اپنا سر زمین کے اوپر سجدے کے اندر ڈال کے اپنے رب کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ میں نے کسی دنیا دار کی مزدوری نہیں کی، اللہ میں نے تیرے دروازے پہ پہنچ کے 2 دن آپ کی مزدوری کی ہے، عبادت کی ہے، آپ نے میرے گھر کے اندر راشن کا انتظام کر دیا۔ اللہ جتنا بھی تیرا شکر ادا کرنا چاہوں اللہ وہ شکر کم ہے۔ اس بندے کو سجدے ہی کے اندر نیند آ جاتی ہے۔ بیوی نے سوچا کہ خاوند جو تھیلا لے کے آیا ہے اس تھیلے کو دیکھوں تو صحیح، تھیلے کے اندر کیا بھرا ہوا ہے۔ جب بیوی نے تھیلے کو کھول کے دیکھا وہ پورا کا پورا تھیلا سونے کی اشرفیوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ جی ہاں، جب بندہ اللہ کے دروازے پہ پہنچ کے نوافل کا اہتمام کر کے، ذکر و اذکار کا اہتمام کر کے اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ اس بندے کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اگر اللہ اس بوڑھے کی دعا کو قبول کر سکتا ہے وہ اللہ ہماری دعا کو بھی قبول کر سکتا ہے، وہ اللہ آپ کی دعا کو بھی قبول کر سکتا ہے۔ جتنے بھی سننے والے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے یہ بیان سن رہے ہیں اگر اسی جگہ پہ بیٹھ کے یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے اللہ ان کی بھی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، سنا ہے کہ وہ سنتا ہے ہر دعا سے پہلے، سنا ہے کہ وہ سنتا ہے ہر دعا سے پہلے، مانگنے والوں کو دیتا ہے ہر دعا سے پہلے۔ کیوں نہ ہو ناز گناہ گاروں کو مولا تجھ پر، تو نے بخشش کو اتارا ہے ہر خطا سے پہلے۔